بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23ویں تاخرات ہے اور امکان یہ بھی ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر یا شب قدر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 23ویں رات میں لیلۃ القدر واقع ہو چکی ہے اور اسی 23ویں رات ہی کو بارش بھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بھی بتلائی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. صبح فجر کے بعد دیکھا گیا آپ کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو گویا کہ 23ویں رات یہ آج ہے تاخرات، اور اس رات کو کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اس رات کو زندہ رکھیں. آج کی تفسیر سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل. سورۃ الاسراء کہنے کی وجہ یہ کہ اس میں پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کے رسول کو جو اسراء اور معراج کرائی گئی تھی، یہ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس کو سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے. اور بنی اسرائیل بھی اس سورہ کا نام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی آیتوں میں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، بنی اسرائیل کا ذکر بار بار ہوا ہے اور ان کی واقعات اور حالات کا اس میں ذکر ہے کثرت سے. اس بنیاد پر اس کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا. جی، سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورہ ہے. تقریباً ہجرت سے 1 سال یا 1 سال سے کچھ زیادہ پہلے نازل ہوئی. 12-13 مہینہ پہلے ہجرت سے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. یہ ساری پوری کی پوری سورہ مکی ہے، سوائے 32، 33 اور 57 نمبر آیت کے. 3 آیتوں کے علاوہ پوری سورہ مکی ہے. اور مصحف میں جو ترتیب ہے سورتوں کی، اس کے حساب سے یہ 17 نمبر پر آتی ہے، جو کہ سورہ قصص کے بعد نزول کے حساب سے دیکھا جائے تو سورۃ القصص کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور اس سورہ کے اندر 111 آیات ہیں اور 1556 کلمات ہیں، اور حروف 6560 پہ 5 حروف ہیں. یعنی اگر اس سورہ کی کوئی حرف بحرف تلاوت کرے تو اس کو گویا کہ بہت ساری نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں. 65,650 نیکیاں اس کو حاصل ہو سکتی. اس سورہ کی ایک فضیلت ذکر کی جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزبر و بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ زبر اور کیا ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ بھی جو سورہ ہم کہہ رہے ہیں سورۃ الاسراء، اس کو پڑھ کے ہی سوتے تھے. تو سونے سے پہلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ پڑھنا سنت ہے. اس سورہ کا اصل مقصد یا بنیادی جو ہدف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی ہدف علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن یا آسمانی کتابوں کا مقام، قرآن یا آسمانی کتابوں کا مقام. اس سورہ میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین قرآن کا ذکر کرتا ہے، قرآن کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے. دیگر آسمانی کتابوں کا بھی ذکر اس سورہ میں اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور دیگر سورتوں کے بالمقابل اس سورہ میں قرآن کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے. اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ اس کا بنیادی ہدف، بنیادی مقصد اس سورہ کا قرآن کی عظمت بتلانا ہے. اس سورہ میں دیکھیے پہلی جو سب سے آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ایک عظیم واقعے کا ذکر ہے جس کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی. ایسے واقعے کا، ایسے سفر کا ذکر ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن جہاں اللہ کی قدرت ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ اسراء ہے. اسراء کسے کہتے ہیں؟
اسراء دراصل عربی لغت کے حساب سے دیکھا جائے تو رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات تم میرے بندے کو لے کر، میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسرا کہا، پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدی، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں دکھائیں۔ تو اسراء اور ایک چیز ہوتی ہے معراج۔ اس پہلی آیت میں اسراء کا ذکر ہے اور سورہ نجم میں معراج کا ذکر ہے۔ اسراء یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، آپ کے قریبی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے گئے، ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، اسی طریقے سے کیا ہے، اور کفار مکہ جب آپ کو بہت زیادہ ستانے لگے، بہت پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین نے تسلی دینے کے لیے کیا ہے یہ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے ذرا دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر پر سو رہا تھا۔ ام ہانی حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں۔ تو اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میرے گھر کی چھت پھٹی، لیکن صحیح بات کیا ہے، آپ ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، وہاں سے آپ کو خانہ کعبہ لایا گیا، حتیم میں، حتیم جو جگہ ہے وہاں آپ کو لایا گیا۔ وہاں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ مالک بن صعصعہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مالک بن صعصعہ کہتے ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہم لوگوں کو بیان کیا۔ تو حتیم میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا یا ایک شخص آیا، یعنی وہ فرشتے جبریل ہی تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک پورا چیر دیا، پھاڑ دیا ایسا، اور اس کے بعد میرے دل کو باہر نکالا، دل کو باہر نکالا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت تھا، ایک پلیٹ تھی اس طرح یا کٹورا جو بھی کہہ لیجیے، ایک برتن تھا، اس میں کیا ہے زمزم بھرا ہوا، زمزم کا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یہاں سے چیرا گیا سینے تک، اس کے بعد آپ کے دل کو نکال لیا گیا، آپ کے دل کو نکال کر کے اس زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ہاں، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو تشت لایا گیا تھا وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، لہذا ایمان اور حکمت سے بھر کر میرے دل کو اس کی اپنی جگہ پر لوٹا دیا گیا، یعنی جہاں سے نکالا تھا فرشتے نے، جبریل نے، وہیں پر کیا ہے رکھ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک سفید جانور لایا گیا، ایک سفید جانور جو کیا ہے خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے ذرہ بڑا تھا، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے ذرہ بڑا تھا، اور سفید جانور تھا وہ، جس کو براق کہتے ہیں، براق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی رفتار اللہ اکبر، وہاں حد نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک ایک قدم وہاں رکھتا نگاہ۔ یہاں سے آپ اگر کوئی چیز حائل نہ ہو، آڑ نہ ہو، آپ کی نگاہ کہاں تک پہنچے گی؟ کچھ نہیں پتا کہاں تک پہنچے گی، کتنا سے کلومیٹر جاتی آپ۔ تو کہتے ہیں کہ پہل حد نگاہ تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے براق لایا، یہ سواری لائی، اور حد نگاہ تک اس کی رفتار تھی، ایک قدم رکھتا تھا وہاں پر۔ اس کے بعد آپ کو اچھا یہاں ایک بات بتلا دوں، یہاں سے آپ کیا ہے خانہ کعبہ سے آپ کو مسجد اقصی لے آئے تھے۔ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی دوری اس وقت کے حساب سے، کیونکہ کفار بہت زیادہ سفر کرتے تھے مسجد تجارت وغیرہ، 40 دن لگتا تھا کم سے کم۔ کتنا؟ 40 دن لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹوں میں وہ سفر طے کیا، چند منٹوں میں۔ کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھے بٹھایا، اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد کیا ہے آپ مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں سارے انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے وہاں براق کو باندھ دیا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر تھا وہاں سوراخ کیا، سوراخ کر کے کیا ہے نکیل جو تھی اس میں باندھ دیا جانور کو، براق کو۔ اس کے بعد دیکھا مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سارے انبیاء آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اذان دی گئی، اس کے بعد اقامت کہی گئی، اب کوئی نہیں بڑھ رہا آگے، کون بڑھتا کون بڑھتا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آگے بڑھایا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا. وہاں سوچئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب مسجد اقصیٰ سے پوری سب سے معزز ہستیاں سب اکٹھا ہیں. اللہ اکبر. پورے انبیاء آدم، ابراہیم، نوح، سب کے سب، یوسف، عیسیٰ، سب اکٹھا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر امامت کرا رہے ہیں. یہیں سے امام الانبیاء کا لقب ہو گیا. اللہ اکبر. کیا میرے نبی کی شان ہے. دیکھیے سارے انبیاء کی امامت کرا رہے ہیں آپ. انبیاء کی امامت کرائے. اس کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معراج یعنی سیڑھیاں تھی، آسمان پر چڑھتی ہوئی سیڑھیاں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر پہنچتے ہیں. دروازے پر دستک دیتے ہیں. پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا محمد. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے ان کو. تو اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں کیا مبارک ہے آنے والا، یعنی کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو آ رہا ہے. اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ آسمان جو یہ ہم کو دکھ رہا ہے اس میں دروازے ہیں. جبریل بھی نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. شیطان ابلیس کہاں سے جاتا؟ جبریل بھی نہیں جا سکتے. وہاں جو دربان ہے دروازوں پر، گیٹ پر، وہ پوچھتے ہیں کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں. کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی؟ ہاں محمد ہے. تو کہا بلایا گیا ان کو؟ تو ہاں بلایا گیا. تب دروازہ کھولا گیا. تو گویا کہ بغیر اجازت کے نہ کوئی آ سکتا نہ بغیر اجازت کے کوئی جا سکتا ہے. تو یہ آسمان میں دروازے لگے ہوئے ہیں. اب کتنے دروازے ہیں اور کتنے بڑے دروازے ہیں واللہ اعلم. البتہ جنت کے دروازے کی تفصیل آئی ہے حدیث میں. تقریباً 1150 یا 1200 کلومیٹر کا ایک دروازہ. یہ اتنا فاصلہ ہے دروازہ. اتنے لمبے لمبے گیٹ ہوں گے، دروازے ہوں گے جنت. واللہ عالم. آسمان کے بارے میں تفصیل نہیں ہے. تو گیٹ کھولا گیا. اب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ کے باپ آدم ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کرو. اللہ کے رسول نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا آپ کو اور کہا کہ مبارک ہو، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. انہوں نے بیٹے کا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. پھر دستک دیتے ہیں. پھر وہی ندا کون؟ میں جبریل. کون؟ محمد میرے ساتھ. ہاں بلایا گیا. وہاں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے؟ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ جبریل نے کہا یہ یحییٰ ہیں یا عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کرو. تو اللہ کے رسول سلام کرتے ہیں ان کو. وہ لوگ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیک خوش آمدید نیک برادرم، نیک بھائی اور نیک نبی. یہ بھائی کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا کا، یہ کہتے ہیں نیک بھائی اور نیک نبی. اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے. وہاں آپ کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو ادریس سے، لیکن صحیح بات ہے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اتنے خوبصورت گویا کہ انسانیت کو پورا جو حسن ملا ہے اس کا آدھا حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. اتنے خوبصورت، اتنے جمیل تھے. اللہ کے رسول نے کہا گویا کہ آدھا حسن یوسف کو دے دیا گیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام جواب ہوا. انہوں نے بھی کیا؟ آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور خوش آمدید کہا. اس کے بعد آگے چڑھتے ہیں. 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں 4تھے آسمان پر وہاں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. وہ تکالمہ ہوا، سلام جواب، اور انہوں نے بھی کہا کہ خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی. اس کے بعد 5ویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو موسیٰ کے بھائی ہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر سلام جواب ہوتا ہے، وہ خوش آمدید کہتے ہیں. پھر 6ٹھے آسمان پر آپ کو لے جایا جاتا ہے. وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلام جواب ہوا. جب سلام جواب ہو کر کے اللہ کے رسول آگے بڑھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. تو جبریل نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ارے کہا یہ جو نوجوان لڑکا ہے میرے بعد کا ہے، اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. اس کی امت جو ہے، میرے جو امت ہے بنی اسرائیل سے زیادہ جنت میں اس کی امت جائے گی. یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ اپنے امت کی حالت پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. کتنی محنت کیا ان کے پیچھے، لیکن اتنے لوگ ایمان لائے، کتنی شرکت تھی، تو اس پر ان کو رونا آ گیا. یہ حسد نہیں تھا، کیونکہ وہاں حسد وسد نہیں رہتا. وہاں جانے کے بعد سب ختم، حسد وسد. پھر اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا.
وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے دیوار سے. فرشتے نے کہا، جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں. دیکھیے کسی کو نہیں کہا باپ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کرو. تو اللہ کے رسول نے سلام کیا. اس کے بعد آپ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. تو سارے انبیاء نے بھائی کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا ان کو کہا. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوتی ہے، کافی لمبی بات چیت ہوتی ہے. اس میں ذرا سوچئے، ہمارے لیے ایک بشارت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا محمد اقری منی امتک السلام، اللہ میری طرف سے اپنے امت کو سلام پہنچائیے. جواب دیجئے. ہاں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے اس امت کا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سلام بھیجا تو سلام بھیجیے. اس کے بعد کچھ اذکار بتلائے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ کہو، پڑھا کرے. اس سے جب پڑھیں گے، ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جب پڑھیں گے تو ہمارے نام کا درخت جنت میں لگے گا. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، خوش آمدید اور سلام جواب ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا. ایک بیر کا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑا پھل ہوتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ حجر شہر کے مٹکوں جو بڑے بڑے ایسے گھڑے ہوتے تھے پانی کے، اتنے بڑے بڑے پھل ہیں بیر کے، اور ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پتے ہیں. حالانکہ بیر کے پتے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہاتھی کے کان سے بڑے بڑے بیر کے پتے ہیں. وہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر گئے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں وہاں قلم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا. یعنی وہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے، نہ کوئی بھی مخلوق اس سے آگے نہیں گئی. میرے نبی، لوگ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب چلے گئے تھے کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا. نہیں، وہاں سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا. وہاں سے اللہ جو احکام نازل کرتا ہے وہیں کرتا ہے. وہ یہاں سے جو احکام لے جائے جاتے ہیں، اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں وہیں تک، پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے. تو یہاں آپ پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس. کہتے ہیں کہ میں وہاں جب پہنچا تو میں قلم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا. یعنی اللہ جو حکم فرماتا ہے، فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہاں کہ لکھتے ہیں ایک ساتھ. جب کئی قلم چلیں گی تو آواز آتی. تو کہہ رہے ہیں میں آواز سن رہا تھا، اور میں نے دیکھا ایک تجلی سونے کے جو پرندے ایسے تھے وہاں اڑ رہے تھے اور ایسے چھا جا رہے تھے پورے درخت پر. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی اگر کوئی اس کی خوبصورتی کا نظارہ پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتا. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں وہاں پہنچا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جبریل کی طرف وحی کی کہ اس کے بعد یہیں پر 5 نمازیں فرض ہوئی، یا 50 نمازیں پہلے فرض ہوئی تھیں. اس کے بعد آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر رہے تھے. ادھر کیا ہوا؟ 50 نمازوں کی فرضیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا ارے میں اپنی امت کو بہت آزما چکا ہوں، بہت تجربہ کر چکا ہوں، وہ نہیں پڑھ سکتے، جا کے کم کرا لو. تو وہ آتے جاتے گئے یہاں تک کہ 5 ہو گئی. تو پھر جب گزر رہے تھے موسیٰ کے پاس سے کتنی ہوئی؟ 5 ہوئی. کہا اور جا کے کم کرا لو، میں بہت تجربہ کیا ہوں، نہیں پڑھ سکتے 5 وقت کی بھی نماز. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، اتنا تخفیف ہو گئی ہے، اب میرے رب سے کہنے میں مجھے شرم آ رہی ہے. اس کے بعد وہیں سے فوراً ندا آئی، ایک بلند آواز دی گئی، ندا دی گئی کہ میں نے اپنا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ 5 وقت کی نماز ہے، پڑھو گے تو 50 وقت کا ملے گا ثواب. اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں، اور وہاں پر اس کے بعد بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر ایک اور آسمان میں بھی ایک مسجد ہے، ایک گھر ہے، بیت المعمور مجھے دکھایا گیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھا تو کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کہ قیام سے رکوع میں نہیں جا رہا، رکوع میں ہے تو رکوع سے اٹھ نہیں رہا، سجدے میں نہیں جا رہا، سجدے میں ہے تو سجدے سے نہیں سر اٹھا رہا، سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جبریل نے کہا کہ یہ دیکھیے 70,000 فرشتے روزانہ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتے کتنے ہیں. روزانہ جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے 70,000 فرشتے روزانہ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اور جبریل نے کہا کہ قیامت تک پھر کسی کی باری نہیں آتی، ایک بار پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ختم، پھر باری نہیں ملتی ان کو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو آپ کو رشک ہوا، کیسے اللہ کی بات کر رہے ہیں. علماء نے اسی وجہ سے بیان کیا ہے کہ آپ کو بلا کر اوپر نماز کی فرضیت کیوں کرائی گئی.
اسی وجہ سے تاکہ یہ فرشتوں کو دیکھیں، جو فرشتے عبادت کر رہے تھے۔ علماء نے ایک وجہ، ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کوئی کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، تو اللہ نے ویسی ہی نماز آپ کی امت پر فرض کی کہ اس میں رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، قیام ہو، تشہد ہو، سب ہو۔ حالانکہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، جہنم سب کی سیر کرائی گئی۔ اللہ سے دیکھے، ایک بات یہ یاد رکھیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کو دیکھا، اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، نہ دنیا میں کوئی دیکھا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا چہرہ یا اللہ کی ذات کو یہ ہماری دنیاوی بصارت نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ضد کی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو، اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی نازل کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ ثابت قدم رہا تو ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے اپنی تجلی جب اس پر نازل کی، پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے پتھر، ریزہ ریزہ ہو گیا، پورا دھول بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیاوی یہ بصارت جو آنکھ ہے یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو وہ طاقت دے گا، وہ بصارت دے گا جس سے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں، نہ اللہ سے وہاں جا کے کلام کیا، بلکہ جبریل بیچ میں واسطہ تھے۔ اللہ جبریل کو بولتا تھا تو جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بولتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہیں پر جب سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دوبارہ اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہے دنیا میں دیکھا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اصلی شکل میں کہ ان کے 600 پر تھے۔ کتنا؟ 600 پر، اور اتنے لمبے لمبے پر ہیں کہ پورا آسمان کا کنارہ بھر گیا تھا، پورا آسمان ہی نہیں دکھ رہا تھا، اتنے لمبے لمبے پر ہیں جبریل کے۔ تو کہا میں نے ایک وقت تو یہاں دیکھا تھا، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ اور جب اللہ حکم نازل کرتا تھا، اتنی بڑی ذات ہے جبریل کی، اتنی عظیم ذات ہے، اتنا بڑا جسم ہے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کی خشیت جب ان پر طاری ہوئی تو جیسے پرانا اور بوسیدہ پھٹا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ایسے جبریل ہو گئے۔ کتنا ڈرتے ہیں فرشتے اللہ سے، ہیں؟ تو یہ جبریل علیہ السلام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جنت و جہنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہے۔ تو یہاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے کیوں اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، پھر وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعہ جبریل کے ساتھ ہم نے آسمان کا سفر کرایا، اپنے پاس بلایا، جنت و جہنم کی سیر کرائی۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتیں ان کو دکھائیں۔ اللہ اپنی آیتیں دکھانے کے لیے، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، تاکہ آپ کو تسلی ہو، آپ کا مقام۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جب کچھ دن بور ہو جاتے ہیں، چلو بھائی سنڈے کو ذرا پکنک پہ چلتے ہیں، ذرا نئی ہوا لیتے ہیں، غم ذرا ہلکا ہوتا، جگہ بدلتی ہے تو آدمی کی کیفیت بھی بدل جائے۔ اللہ کے رسول بہت غمزدہ ہو گئے تھے، بہت پریشان تھے، کفار بہت ستا رہے تھے آپ کو، صحابہ کو، اور ادھر سب کا انتقال بھی ہو گیا، خدیجہ کا، ابو طالب کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی سیر کرائی، آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس میں یہ بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں، آپ کا کیا ہے، پیٹ پھاڑ کے سینہ، آپ کا دل نکالنا، آپ کی موت بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، آدمی کی موت بھی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے کیا ہے، براق جیسی سواری، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ معراج یعنی آسمان پر جو سیڑھی جا رہی تھی، اس سیڑھی کے ذریعہ جبریل کے ساتھ آپ گئے۔ اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کی امامت کرانا۔ اب یہ اختلاف ہے کہ روحوں کی امامت کرائی تھی کہ جسم کی، لیکن صحیح بات یہ ہے اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ سارے انبیاء کی روحوں کو جسم عطا کیا گیا تھا، اور جسم کے ساتھ وہ سب لوگ حاضر تھے، اسی طرح آسمان میں بھی سب لوگ حاضر تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک نشانی یہ بھی دکھائے گی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یعنی برزخ کی بھی گویا کہ آپ کو سیر کرائے گی، برزخ کی زندگی آپ دکھائے گی۔ دیکھا میں موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، انبیاء کو اللہ وہ جسم دیتا ہے، یا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز میں اور آپ کی تکریم میں سارے انبیاء کو جسم کے ساتھ اکٹھا کیا تھا اور سب کی آپ نے امامت کرائی۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔
اور بیت المعمور ہے. جنت میں جب آپ گئے تو موسیٰ کو داروغے جہنم سے بھی آپ نے ملاقات کی. جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ مالک. جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. دجال کو بھی آپ نے دیکھا. کہا جاتا ہے کہ جبریل نے کہا یہ کون ہے معلوم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے, اس کو سلام کرو. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں سلام کرنے ہی والا تھا, فوراً جہنم کا جو داروغہ مالک جو فرشتہ ہے مجھے پہلے ہی سلام کر دیا, السلام علیکم. تو اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے انبیاء یا جتنے لوگ بھی آپ سے ملاقات کیے سب ہنستے ہوئے ملاقات کیے, لیکن جہنم کا داروغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہوئے بھی نہیں مسکرایا. جبریل نے کہا کہ جب یہ جہنم کا داروغہ, اب جہنم جو دیکھ رہا ہے, کہا جہنم کا منظر یہ فرشتہ دیکھتا ہے, وہ جب سے وہاں پر تعینات کیا گیا تب سے مسکرایا ہی نہیں ہوا آج تک. اگر ہم لوگ بھی جہنم کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں تو یہ ہنسی بھول جائے گی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھتا ہوں وہ لوگ اگر تم لوگ دیکھ لو, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو ہنسو گے کم, رو گے زیادہ, روتے ہی رہو گے. تو وہ جہنم ایسا عذاب ہے, ایسی جگہ ہے, کہتے ہیں کہ فرشتے نے جب سے دیکھا ہے وہ ہنسا ہی نہیں آج تک. آپ سے ملاقات کرتے وقت بھی نہیں ہنسا, بقیہ سارے فرشتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر, جنت میں جب گئے تو ایک نہر تھی, جبریل نے کہا کہ یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اسی کوثر سے ایک حوض ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی امت کو کیا ہے پانی پلائیں گے. اس کے بعد کوثر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے تھے بلال, اللہ کے رسول جنت کی سیر کر رہے ہیں, قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں بھئی کون ہے مجھ سے آگے آگے جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا بلال ہے, بلال. تو اللہ کے رسول کو رشک ہوا کہ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے ہیں. آ کے پھر پوچھا تھا کیا کرتے ہو تم؟ تو کہا اللہ کے رسول جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تحیۃ الوضو, کتنی بڑی فضیلت. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں, میرے آگے آگے قدموں کی آہٹ آواز, چلنے کی آواز آ رہی. تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی آپ نے دیکھا, ان کا مقام بھی. اور اسی طریقے سے مشاطۂ فرعون جو ہے, یعنی فرعون کی بیوی کو جو کنگھی کرتی تھی, جو سنوارتی تھی, بال الجھاڑتی تھی, وہ بھی مومنہ عورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشبو سونگھی, بہت اچھی خوشبو, آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے پوچھا جبریل سے خوشبو کیسی ہے؟ تو کہا کہ یہ فرعون کی بیوی کی جو کنگھی کرتی تھی یہ اس کی خوشبو ہے. تو وہاں آپ نے وہ دیکھا. پھر حجامت وغیرہ کا حکم آپ کو دیا گیا, وہیں جنت ہی. اور اسی طریقے سے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس کے بعد بہت ساری چیزوں کی, یعنی جنت میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں. پھر جہنم کا سیر کرائی گئی. جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں ان کو دیکھا. کہتے ہیں لما عرضت مررت بقوم لهم اظفار من نحاس, ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے, پیتل کے تھے. وہ اپنے چہروں کو ایسا نوچ رہے تھے, گوشت کو, اور اپنے سینوں کو ایسے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل سے ما بال ہؤلاء القوم, ان کا کیا مسئلہ ہے, اتنی سخت سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ خود اپنے ہی سے پورے گوشت نکال رہے ہیں, چیر رہے ہیں اپنے آپ کو. کہا ہؤلاء یغتابون الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. لوگوں کی غیبت کرنا, چغلخوری کرنا بہت بڑا گناہ. اللہ کے رسول نے اس وقت جہنم میں دیکھا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کا بھی انجام دیکھا, اور نماز چھوڑ چھوڑ کر جو سوئے رہتے ہیں ان کا بھی, ان لوگوں کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے. زناکار عورتوں کا بھی دیکھا. اور اس میں جہنم میں جو اللہ کی اونٹنی کو, ناقۃ اللہ سمود صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی, اس کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ایسا جھانک کے دیکھا تو اس میں ایک قاتل کا مشاہدہ کیا. وہ سرخ رنگ, نیلی آنکھوں والا, گھنگرارے بالوں والا تھا. وہ پراگندہ شخص, اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. جبریل سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی کا قاتل ہے, اسی نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. تو گویا کہ اس کو عذاب جہنم کے اندر دیا جا رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں. اور آپ کو کیا ہے وہاں پر نماز کا تحفہ دیا گیا. خواتین میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا. اور ایک اور تحفہ, اس کو بیان کرنا یہاں مناسب نہیں, ورنہ غلط مفہوم لوگ لے لیں گے, لوگ عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. ہر چیزیں جو آدمی کو علم ہو ہر جگہ بولی نہیں جاتی ہے.
سمجھ رہے ہیں، وہ فتنے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت ایسی حدیثیں ہیں جو عوام میں نہیں بول سکتے، فتنہ ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے تحائف تحفے دیے گئے اور آپ کو بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دکھائی گئیں، آپ کو قلبی سکون ہوا، اطمینان ہوا، اور آپ کو یہ اور عقیدہ آپ کا پختہ ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہاں اللہ میری نگہبانی کر رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری دیکھ بھال کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. اس کے بعد کچھ ایام کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ پہلی آیت میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت الاقصیٰ اور بیت الاقصیٰ سے پھر وہاں آسمان پر بیت المعمور یا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور پھر جب آتے ہیں براق وہاں بندھا ہوا تھا، جب آئے اس کے بعد براق جبریل بٹھا کر پھر آپ کو وہاں چھوڑ دیا. اور پھر بہت لمبا واقعہ ہے، وقت تیز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو یہیں پر بات ختم کی جاتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو معراج کا واقعہ یا اسراء کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن سیکھنے، سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.